عزیزان مکرم، امام نے سب سے پہلے خطبہ کے بعد جس چیز کا ذکر کیا ہے 16 بنیادی نکات جو ہم نے ذکر کیے، ان میں سے 15واں نقطہ تھا کہ تکثیر معرفت کے اسباب، کہ معرفت میں کمی کے اسباب کیا ہیں۔ تو امام نے یہاں سب سے پہلے ان اسباب کو ذکر کیا جن کی وجہ سے دین کی صحیح معرفت نہیں ہو سکتی، بلکہ دین سے بھی ہٹ کر درست معرفت کی جو ہے وہ درست معرفت ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب آپ ان چیزوں کو اختیار کریں گے جو کہ یہاں ذکر کی گئی ہے، تو اس وقت آپ معرفت صحیح نہیں حاصل کر سکیں گے۔ تکثیر معرفت کے اسباب کو امام نے اس انداز سے تو نہیں ذکر کیا جس طرح میں بیان کر رہا ہوں، یا جس طرح ہم نے اپنی تحقیق کے اندر جو کہ امام ماتریدی کا نظریہ علمیات و معرفیات ہے، اس میں ہم نے جس طرح ذکر کیا کہ اس انداز سے امام نے ذکر کیا ہو کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ امام نے باقاعدہ طور پر ان اسباب کا ذکر کیا، ایسا نہیں ہے۔ علمیات و معرفیات کے حوالے سے ایک اہم سوال کا جواب نہایت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب و علل ہیں جن کی وجہ سے معرفت صحیحہ میں خلل واقع ہوتا ہے اور درست نتیجہ فکر سامنے نہیں آتا۔ امام موصوف کے زمانہ تاریخیہ کا اگر جائزہ لیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلم تہذیب و تمدن میں ایک طرف عجمی علوم و افکار کا غلغلہ تھا تو دوسری طرف روایت و تجدید کی کشمکش اپنے نقطۂ عروج پر تھی۔ سیاست سے لے کر معاشرت تک، فکر و نظر سے لے کر علم و عمل تک، ہر شعبہ علم و فن میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، جس کے نتیجے میں مسلم شخصیات میں بہت زیادہ تغیر آ چکا تھا۔ مسلم مفکرین نے علم منطق کو علوم کی درستگی کا معیار قرار دیتے ہوئے فکر و نظر کے اصولوں کی تنقید بھی کی اور ان میں بقدر ضرورت ترمیم بھی کی۔ امام موصوف نے معرفت صحیحہ کے حوالے سے قواعد کی وضع بندی تو نہیں کی، لیکن کتاب التوحید طویلات اہل سنت میں کئی مقامات پر ان اسباب و علل کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے فکر صحیح میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ان اسباب و علل کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اب امام نے جن اسباب و علل کو ذکر کیا ہے، سب سے پہلے ہے تقلید نظری۔ یعنی پہلے نمبر پر امام نے تقلید نظری کو قرار دیا ہے، جس کو امام نے یہاں کتاب التوحید میں بھی سب سے پہلے اسی چیز کو بیان کیا، تقلید نظری۔ ہم آگے چل کر اس پر وضاحت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تعصب فکری، کہ تعصب فکری بھی انسان کے درست فہم میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سوء فہم، انسان کو فہم کے صحیح اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ چیزوں کو صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، اس وجہ سے اس مسئلے کو سمجھنے میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مصدر واحد پر اعتماد، یعنی دین کے کئی ایک مصادر ہیں، ان میں سے کئی ایک مصدر پر آپ اعتماد کر لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ معرفت کے کئی ایک مصادر ہیں، ان میں سے کسی ایک مصدر پر آپ اعتماد کر کے کہتے ہیں حق یہی ہے، معرفت یہی ہے، درست موقف یہی ہے، تو اس سے بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ عدم استقلال فکری، 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ فکر میں استقلال نہیں ہوتا۔ جب تک فکر میں استقلال نہ ہو تب تک کسی چیز کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ گویا فکر میں استقلال یہ چیز کے صحیح معرفت کا ذریعہ ہے۔ چھٹی چیز بیان فرمائی کہ بیان و کلام کی سحر آفرینی پر اعتماد،
بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بیان اور کلام اتنے سحر آفریں ہوتے ہیں، اتنے اس میں الفاظ کی کشش ہوتی ہے، بیان کی جاذبیت ہوتی ہے، ہم چیز کو حق سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہاں بیان و کلام کی سحر آفرینی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت وہاں وہ نہیں ہوتی، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، مگر ہم اس بیان کے سحر اور کلام کی جو یہ سحر آفرینی ہے اس پر اعتماد کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اشیاء کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور 7ویں نمبر پر فرمایا حدود علمیات کا اعتبار نہ کرنا، یعنی آپ علمیات کی حدود کا اعتبار نہیں کرتے۔ جو علمیات ہے، جس علم کا جو دائرہ کار ہے، جب تک آپ اس علم کی حد کا اعتبار نہیں کریں گے، اس علم کی حدود کا اعتبار نہیں کریں گے، تب تک اس علم کے متعلق، اس شے کے متعلق آپ درست معنی میں معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور 8ویں نمبر پر جو چیز بیان کی گئی وہ یہ ہے خواطرات شیطانی کا اسیر ہونا۔ بس اوقات انسان خواہشات نفسانی، جذبات ہیجانی کے تحت کئی چیزوں پر اعتماد کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے درست معرفت نہیں ہوتی، درست معرفت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو یہ 8 چیزیں امام نے کتاب التاویلات کے اندر بھی اور کتاب التوحید کے مختلف جگہوں پر یہ 8 چیزیں ذکر کیں، جس کی وجہ سے معرفت صحیحہ میں خلل واقع ہوتا ہے۔ مگر یہاں کیونکہ ہم سب سے پہلے بات بیان کر رہے ہیں تقلید نظری، ہم یہاں کیونکہ کتاب التوحید میں اسی تقلید نظری کو ذکر کیا گیا ہے، آگے چل کے اس کے بعد ہم جب اس پورے امام کی اس پوری مباحث کو ہم ذکر کر لیں گے تو پھر اس پر بھی ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے، اور جو میں نے 16 بنیادی نکات بتائے ہیں ان پر بھی ہم تفصیلاً مباحث کریں گے، تو اس میں پھر اس چیز کی وضاحت آ جائے گی۔ اب سب سے پہلے یہاں جو تقلید نظری ہے، کیونکہ امام نے بنیادی طور پر اسی کو عام سبب قرار دیا ہے کہ تقلید نظری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ معرفت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جب آپ کو معرفت صحیح حاصل نہیں ہو سکتی، جب آپ کو دین کا صحیح علم حاصل نہیں ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، فرقے، مذاہب، مسالک، مختلف نظریات سامنے آتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر دنیا میں انتشار، فساد رونما ہو جاتا ہے۔ تو گویا امام نے سب سے پہلے یہاں کتاب کو شروع کرتے ہی مباحث کو بھی شروع نہیں کیا، فرمایا سب سے پہلے آپ نے تقلید کا ابطال کیا ہے۔ کہا دین کے اندر، دینی معتقدات میں کسی فرد کی تقلید ناممکن ہے۔ جب آپ دینی معتقدات میں کسی فرد کی تقلید کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کو دین کی معرفت صحیح نہیں ہوگی۔ جب دین کی معرفت صحیح نہیں ہوگی تو پھر اس سے پھر انتشارات، فسادات برپا ہوں گے۔ اس حوالے سے امام فرماتے ہیں وجوب ابطال التقلیدی و وجوب معرفت الدین، یعنی تقلید کا ابطال اور دلیل سے دین کی معرفت کا وجوب، تقلید کا ابطال اور دلیل سے دین کی معرفت کا وجوب۔ قال الشیخ ابو منصور رحمہ اللہ تعالی اما بعد فإنا وجدنا الناس مختلف المذاہب فی النحل فی الدین متفقین على اختلافهم فی الدین على کلمة واحدة ان الذي هو علیہ حق والذی علیہ غیرہ باطل۔ یہ بڑی اہم امام نے بات کی۔ شیخ ابو منصور الامام الماتریدی فرماتے ہیں، بہرحال ہم حمد و صلات کے بعد یعنی خطبہ کے بعد یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہم نے دین سے منسلک مختلف مذاہب و مسالک کے لوگوں کو
ان کے دینی تصورات اور نظریات کے اختلاف کے باوجود اس ایک بات پر متفق پایا ہے کہ ان کا مذہب و مسلک اور ان کا دینی تصور مبنی بر حق ہے، جبکہ ان کے مخالفین کا مذہب و مسلک اور دینی تصور باطل ہے۔ یعنی پہلی چیز جس کو امام نے اپنی اس عبارت میں بیان کیا وہ یہ ہے اپنے مذہب کو درست سمجھنا اور دوسروں کو باطل قرار دینا۔ دیکھیں تیسری اور چوتھی صدی میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ آپ اگر امام الاشعری کی مقالات اسلامیین کا مطالعہ فرمائیں یا امام القاہر کی، امام عبد القاہر الجرجانی کی الفرق بین الفرق کا مطالعہ کریں، یا جناب امام عبد الکریم کی جو عبد الکریم شہرستانی کی جو الملل والنحل ہے، اگر ان کا مطالعہ کریں تو آپ اتنے فرق، اتنے مذاہب، اتنے مسالک نظر آئیں گے، ایک ایک جزی کو لے کر، ایک ایک مسئلے کو لے کر جناب فرقے بنے ہوئے ہیں، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، مذاہب بنے ہوئے ہیں، مسالک بنے ہوئے ہیں، تحریکیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ صرف یہی تھا کہ ان میں تقلید کا عنصر پیدا ہو چکا تھا۔ ایک کسی عالم نے ایک مسئلہ بیان کیا تو ہزاروں لوگ اس کی تقلید میں چل پڑے۔ انہوں نے تحقیق نہ کی کہ دین ہے کیا، دین یہ جو بندہ بات کر رہا ہے، یہ شخص جو بات بیان کر رہا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، بس اس کی تقلید کرتے گئے، اس کی اتباع کرتے گئے۔ اور پھر سب سے بڑی جو خرابی پیدا ہوئی، دیکھیں ایک ہے کسی کی اتباع کرنا کسی مسئلہ کے اندر کہ میں ہاں جناب اس امام کی اس علامہ صاحب سے میں نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بیان کیا، ممکن ہے کہ وہ درست بیان کر رہا ہوں، ایک تو یہ رویہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس علامہ صاحب نے، اس امام نے جو مسئلہ بیان کر دیا وہی صحیح ہے، اس کا مذہب حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ یعنی اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو، اپنے فرقے کو، اپنی جماعت کو، اپنی تحریک کو درست سمجھنا اور دوسروں کو باطل سمجھنا، یہ نفسیات جب پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر معاشروں میں، تہذیبوں میں، تمدنوں میں، کلچروں میں پھر افتراقات، انتشارات، فسادات، پھر ہر ایک شخص جو ہے اپنے مخصوص اہداف، مقاصدات کو لے کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں ایک ایک مسئلے پر لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، تحریکیں بنائی ہوئی ہیں، مشارب بنائے ہوئے ہیں، مسالک بنائے ہوئے ہیں، جناب اس کا فرقہ الگ ہے، اس کی جماعت الگ ہے۔ آج کتنی تحریکیں بنی ہوئی ہیں، کتنی تحریکیں اہل سنت کے اندر دیکھیں تو کتنی تحریکیں ہیں، دیگر فرقوں کے اندر، دیگر جماعتوں کے اندر دیکھیں، دیگر مذہبوں مسالک کے اندر دیکھیں کتنی تحریکیں ہیں۔ ہر علاقے کے اندر 2-3 تحریکیں، ہر علاقے کے اندر 2-3 مذاہب و مسالک، چھوٹا سا علاقہ ہو تو اس میں بھی لوگ تقسیم در تقسیم کا شکار ہوئے ہیں۔ تو یہ کس لیے پیدا ہوا؟ یہ اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے اپنے مذہب کو درست سمجھا اور دوسرے کے مذہب کو باطل قرار دیا۔ لیکن اگر آپ اس نفسیات سے باہر آ جائیں، اس رویے سے باہر آ جائیں، اگر آپ کا یہ موقف ہو جو اسلاف کا موقف ہے کہ میرا موقف بھی درست ہے، میں جن دلائل کی روشنی میں جس موقف پر پہنچا ہوں وہ بھی درست ہے، اور جو دوسرا بیان کر رہا ہے وہ جن دلائل سے پہنچا ہے ممکن ہے وہ بھی درست ہے، تو دونوں اپنے اپنے موقف پر، دونوں اپنے اپنے مذہب پر، دونوں اپنے اپنے مسئلہ پر، دونوں اپنے اپنے مسلک پر جب غور و فکر کریں گے، جب دونوں اس بات کا احتمال، دونوں اس بات کا اس بات کا اقرار کریں گے میں جس موقع پر ہوں وہ درست ہونے کے باوجود ممکن ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو، دین کی تفہیم میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میرا علم ناقص ہو، میری معرفت میں کمی واقع ہو گئی ہو، جب آپ اس نظریے کے ساتھ دین کو حاصل کریں گے تو پھر یہ اختلافات، یہ انتشارات، یہ مذاہب، یہ مسالک، یہ فرق یہ نہیں بنیں گے۔ تو پہلی چیز جو امام نے بیان کی
کہ ہم نے دین سے وابستہ مختلف مذاہب و مسالک کے لوگوں کو ان کے دینی تصورات و نظریات کے اختلاف کے باوجود، سب کے نظریات و تصورات مختلف ہیں، ان میں اختلافات ہیں، لیکن ایک بات پر تمام متفق ہیں کہ میرا مذہب حق ہے، دوسرے کا مذہب باطل ہے، یعنی اس پر تمام متفق ہوں گے۔ یہ والا فرقہ یہ بھی یہی کہہ رہا ہوگا، یہ بھی یہی کہہ رہا ہوگا، یہ بھی یہی کہہ رہا ہوگا، اس ایک جملے پر تمام متفق ہیں۔ باقی چیزوں پر جن پر قرآن نے، دین نے اتفاق کا حکم دیا، ان پہ اختلاف کیے ہوئے ہیں، اور باطل پہ اتفاق کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک باطل موقف ہے نا، اپنے آپ کو درست قرار دے دینا اور دوسروں کو غلط قرار دے دینا، اپنے موقف کو درست سمجھنا اور دوسروں کے موقف کو باطل قرار دے دینا۔ فرمایا الا اتفاق کی جملتہم، ایک تو یہ، دوسرا ان کا اس بات پر بھی اتفاق ہے ان کل منہم لہو سلف یقلد فثبت ان التقلید لیس مما یعذر صاحبہ لإصابت مثلہ ضدہ علی انہ لیس فیہ سوا کثرت العدد، کہ امام موصوف مزید فرماتے ہیں مقلدین کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا خیال ہے کہ وہ حق پر ہے، اور ان کے اسلاف ہیں جن کی تقلید کرنا ان پر ضروری اور لازمی ہے، اور یہ مقلدین قول سلف کو ہی دین میں حجت و برہان سمجھتے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ تقلید ان کے نزدیک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے مد مقابل کے موقف کے درست ہونے کے بھی عذر کو قبول نہیں کرتے۔ عذر کو قبول نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جاتا کہ اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ مد مقابل بھی درست ہو سکتا ہے، یعنی اس عذر کو بھی قبول نہیں کرتے کہ مد مقابل بھی درست ہو سکتا ہے۔ تقلید کے اس نفسیاتی تصور میں کثرت عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کثرت کی وجہ سے یہ تقلید علمی کو درست تسلیم کر لیا جائے اور ان مقلدین کے موقف کو درست مان لیا جائے۔ یہ دوسری چیز ہے جس کو امام نے بیان کیا کہ دینی معتقدات میں اسلاف کو حرف آخر سمجھنا۔ دوسری اس عبارت میں امام نے دوسرے موقف کو بیان کیا کہ دینی معتقدات میں اسلاف کو حرف آخر سمجھنا۔ اب دینی معتقدات میں، دینی اعتقادات میں، دینی نظریات میں، دینی تصورات میں اسلاف سے رہنمائی تو حاصل کر سکتے ہیں، اسلاف سے فائدہ تو لے سکتے ہیں۔ روایت سے جڑا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اسلاف سے ایک شغف ہو، اسلاف شناسی ہو، اسلاف نے جو علم بیان کیا ہے، جو نظر و استدلال کے مسائل بیان کیے ہیں، ان کو آپ ذکر کریں، ان کو بیان کریں، مگر یہ رویہ رکھنا کہ میرا بزرگ ہی درست ہے، اس کے علاوہ تمام غلط ہے، یہ نفسیات غلط ہے۔ یعنی اسلاف کو درست سمجھنا اور دوسروں کو، اپنے بزرگ کو درست قرار دینا، دوسروں کو غلط سمجھنا، یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ یہ نہیں ہرگز کہ اسلاف دین میں کوئی حجت نہیں ہے، اسلاف کا دین میں کوئی کردار نہیں ہے، اسلاف نے دین میں کوئی اسلاف نے دین کے لیے کوئی خدمات نہیں پیش کی۔ عزیزان مکرم، آج میرا یہ جو وجود ہے یہ اسلاف کی مرہون منت ہے۔ ہم اسلاف سے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو، اپنے ناطے کو توڑ نہیں سکتے۔ ہاں، ہم اس نفسیات سے باز آ جائیں، اس نفسیات سے باہر آ جائیں کہ اسلاف کی غلطیوں کو بھی ہم ان حق پر سمجھیں۔ نہیں، اسلاف کی غلطیوں کو ہم نہیں پکڑ سکتے، مگر جو اہل علم ہیں، جو فکر و نظر ہیں، جن کی علم پر گرفت ہے، اجماع امت ہو جائے، علماء کا اجماع ہو جائے کہ یہ موقف درست نہیں ہے، یہ اس زمانے کے لیے تو درست ہو سکتا تھا مگر آج درست نہیں ہے، تو پھر اس کو درست مان لینا ضروری ہے۔ اپنے بزرگ کو، اپنے سلف کو، اپنے اسلاف کو حرف آخر سمجھنا، دین کا واحد مصدر
اس بات کو آپ یاد رکھیے گا. آگے امام بھی بیان کر رہے ہیں دین کا واحد مصدر صرف رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ جو کچھ بیان کر دیں گے اس کو ہم من و عن ویسے ہی تسلیم کریں گے، لیکن اگر کوئی اور بیان کرتا ہے تو اس کو ہم دلائل کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا ہم جائزہ لیں گے. یہی ہمارے بزرگوں کا قول تھا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر میرے قول کے سامنے تمہارے سامنے صحیح حدیث آ جائے تو میرے قول کو رد کر دو. اور امام مالک فرماتے تھے خذ ما صفا ودع ما قدرا، میرے قول میرے اقوال میں میری تحقیق میں جو بہتر ہے اسے لے لو اور جو بہتر نہیں ہے اسے چھوڑ دو. یعنی یہ اسلاف کا طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ یہ ہے. اپنے مذہب کو اپنے مسئلہ کو آپ درست بھی قرار دیں لیکن حرف آخر مت قرار دیں، دوسروں کو ڈیگریڈ مت کریں، دوسروں کو غلط مت قرار دیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے معاشرے میں انتشار ہوگا، فسادات ہوں گے، فرقے بنیں گے، مذاہب بنیں گے، مسالک بنیں گے، امت متفرق ہو جائے گی، منتشر ہو جائے گی، اختلاف رونما ہو جائے گا، اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، اور ہماری جو اکائیت ہے اور ہمارا جو اتحاد ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ہماری قوت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اگر ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنی قوت کو مضبوط کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو بھی درست سمجھیں اور دوسروں کو بھی درست قرار دیں. جب تک کوئی فحش اور سری غلطی نہ ہو، اگر کوئی فحش اور سری غلطی ہو، اجماع امت کے موقف کے خلاف ہو تو اس کو تردید کرنا، اس کا رد کرنا بہت ضروری ہے. اب تیسری چیز جو امام نے بیان فرمائی، اللہم الا ان یکون لأحد ممن ینتہی القول الی حجت عقل یعلم بها صدق فیما یدعا وبرہان یقہم المنصفین علی اصابت الحق فمن الیہ مرجع فی الدین بما یوجب تحقیق عنہ فهو المحق وعلى كل واحد منهم معرفة الحق فيما يدجن هو به كأن الذي دان به هو مع أدلة صدقه وشهادة الحق له قد حصرهم إذ منتهى حجج كل منهم ما يستر العقول إلى التسليم له لو ظفر بها وقد ظهرت لمن ذكرت ولا يجوز ظهور مثلها لضد في الدين. عزیزان مکرم، لما تناقض حجج العقل بعد ما غلبت حججه واظہر تمویہ اسباب شبہ فی غیری ولا قوت الا باللہ. عزیزان مکرم، یہ تیسری چیز ہے جس کو امام نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ دین میں مصدر و دلیل صرف رسول اللہ کی ذات ہے. یعنی دین میں مصدر و دلیل صرف رسول اللہ کی ذات ہے. اس عبارت کا ترجمہ اس طرح ہے، ہاں البتہ اس کائنات میں ایسی ذات بھی ہے جن پر تمام عقلی حجتیں اور نظری برہان ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ذات جس علم کی بنیاد پر دعویٰ کر رہی ہے وہ صدق پر مبنی ہے، اور ہر منصف پر ضروری ہے کہ ان کی رائے کے درست ہونے کو قبول کر کے حقیقت کا اعتراف کر لے، اس لیے کہ ان کی ذات دین میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے. لہذا ان سے جو کچھ ثابت و صادر ہوگا اس کے حق ہونے کو درست ماننا ہی ضروری ہے، اس لیے کہ حق کی صداقت و شہادت کے دلائل صرف آپ کی ذات تک ہی محدود ہیں. کیونکہ جو شخص مذہبی و متدین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ حق کو ان کی ذات کے توسط سے ہی پہچانتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین کا مصدر آپ کی ہی ذات گرامی قدر ہے. یہی وجہ ہے کہ دین کی تمام حجتیں اور دلیلیں عقل کو مجبور کرتی ہیں اس بات پر کہ اگر حصول کامیابی کی آرزو ہے تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر تمام دلائل ختم، اور دین میں واحد آپ کی ذات ہے جن کی اتباع اور تقلید کی جا سکتی ہے، اور آپ کے قول کی معرفت کیونکہ عقل کی بنیاد پر ہی ممکن ہے. لہذا جو میں نے ذکر کیا ہے اس سے عقل کی حجیت کا ثبوت ظاہر ہو جاتا ہے، اور دین میں عقل کی ضد یعنی تقلید کا
ظاہر ہونا ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی اس سے امام یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہو سکتا ہے، پھر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سلف و صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سے جو ہم روایات لیتے ہیں تو پھر ان روایات لینے میں بھی تو ہم ان کی اتباع اور تقلید کرتے ہیں۔ عزیزان مکرم، فرمایا کہ دین میں صرف رسول اللہ کی ذات حجت ہے۔ رسول اللہ کی ذات کی طرف جو منسوب قول ہے، کوئی صحابی بیان کر رہا ہو، کوئی تابعی بیان کر رہا ہو، وہ اپنا قول نہیں قرار دے رہا ہوتا، بلکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو رسول اللہ سے اخذ کیا ہے، میں نے اس کو فلاں صحابی سے اخذ کیا ہے، اور فلاں صحابی نے رسول اللہ سے حاصل کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی امام کا کوئی قول ذکر کرتے ہیں تو امام بھی یہی کہتے ہیں میں نے اس مسئلے کو اس حدیث سے اخذ کیا ہے، میں نے اس مسئلے کو قرآن کی اس آیت سے اخذ کیا ہے۔ گویا اتنی حد تک کی اتباع جائز ہے، مگر اس پہ ڈٹ جانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب اس خطبہ مقدمہ کی اس عبارت میں امام نے 3 چیزیں بیان کی کہ اپنے مذہب کو درست سمجھنا اور دوسروں کو باطل قرار دینا، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ دینی معتقدات میں اسلاف کو حرف آخر سمجھنا، یہ بھی رویہ درست نہیں ہے۔ جو رویہ درست ہے وہ یہ ہے کہ دین میں مستر واحد اور دلیل صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ کی ذات کو ہی یہ اہمیت حاصل ہے، یہ فوقیت حاصل ہے کہ وہ دین انہی سے صادر ہو، وہ جو کچھ کہیں وہ دین ہو، ان کی اتباع کرنا، ان کی تقلید کرنا، ان کی پیروی کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اب اس میں امام کی اس عبارت میں جو چیزیں زیر بحث ہو سکتی ہیں، نمبر 1 تقلید کیا ہوتی ہے، اس پر ہم تفصیلی بحث کریں۔ دلیل کیا ہوتی ہے، اس پر ہم تفصیلی بحث کریں۔ دین، مذہب، نحل، ان اصطلاحات کا کیا معنی ہے، ان کی وضاحت کیا ہے، اور آج کے جدید دور میں ان سے کیا مراد لیا جا رہا ہے۔ حجت و برہان سے کیا مراد ہے، حجت و برہان کا کیا تعلق ہے۔ اچھا، اور 5ویں چیز اپنے مذہب و مسلک کو درست سمجھنا، اس پر ہم کچھ گفتگو کر چکے ہیں۔ اور 6ٹھی چیز دینی معتقدات میں اسلاف کو حرف آخر سمجھنا، اس پر بھی ہم بحث کر چکے ہیں۔ حق و باطل کا معیار کیا ہے، اس پر ہم بحث کریں گے۔ اور 8ویں چیز دین میں مستر و دلیل صرف رسول اللہ کی ذات ہے، اس پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ گویا 8 چیزوں میں سے اس پوری عبارت میں 8 چیزیں زیر بحث ہو سکتی ہیں، 8 چیزوں پر کلام ہو سکتا ہے، جس میں سے 3 چیزوں پر ہم بحث کر چکے ہیں، اور بقیہ 5 چیزیں ہیں، ہم ان پر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے گزارشات پیش کی وہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں دین کا درست فہم عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور لائک بھی کریں، اس کو سنیں بھی صحیح، تاکہ دین کا ہمیں صحیح فہم حاصل ہو سکے۔